قبر اور منبر کے درمیان مقام کی فضیلت. اور حدیث آ کے جو روایت کی انہوں نے عبداللہ بن یوسف کے طریق سے ان عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک روضہ ہے، باغ ہے. یہ جنت کا باغ ہے، یہ ٹکڑا ہے جنت کا. اور یہ تشبیہاً نہیں فرمایا، تشبیہاً نہیں حقیقتاً فرمایا. میرے گھر سے میرے منبر تک کا ٹکڑا جنت کا روضہ ہے، باغ ہے. اب توجہ طلب بات یہ ہے، اس باب کے تحت امام بخاری 2 حدیثیں لائے ہیں. اگلی حدیث مسدد عن یحییٰ عن عبید اللہ اس طریق سے لائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری نے روایت کی ابو ہریرہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. میں نے کہا تھا تشبیہاً نہیں فرمایا، حقیقتاً فرمایا. اب اگلی حدیث نے اس کا حقیقت ہونا واضح کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کا باغ ہے، روضۃ الجنہ ہے، اور جو میرا منبر ہے وہ میرے حوض کے اوپر قائم ہے. آقا نے نشاندہی فرما دی کہ قیامت کے دن جو جنت کا حوض کوثر ہوگا وہ اس جگہ ہوگا جہاں میرا منبر ہے. اب 2-3 اشارے ہیں اس میں. پہلے اسی منبر اور حوض کی بات کر لیں. حوض کوثر ہے، اور یہ وہ حوض کوثر ہے، وہ نہر ہے، اور حوض کوثر ہے جہاں سے آخرت میں پیاسے پئیں گے، پیاسے پئیں گے. اس کو کیوں فرمایا، اس کی جگہ متعین فرما دی. تو ایک تو آقا علیہ السلام کو یہ بھی علم ہے کہ حوض کوثر کس جگہ پر ہوگا، علم ہے. یہ علم نبوت مصطفیٰ ہے. علم ہے کہ حوض کوثر کہاں ہے. ابھی قیامت بپا نہیں ہوئی، ابھی جنت بے نقاب نہیں ہوئی، اور حوض کوثر سے پینے پلانے کا وقت نہیں آیا، مگر آقا علیہ السلام کو پہلے اس وقت بھی معلوم ہے کہ حوض کوثر یہاں پر ہوگا. ایک بات. اور دوسری بات فرمایا میرے منبر کے نیچے ہوگا. اب منبر کے نیچے کیوں فرمایا؟ منبر کی خاصیت کیا ہے؟ منبر وہ جگہ ہے جہاں ہر جمعہ کے دن حضور کے قدم لگتے تھے. منبر پہ آقا کھڑے ہوتے تھے اور قدمین حضور کے منبر پہ ہوتے اور قیام فرما ہوتے اور خطبہ دیتے. چونکہ منبر حضور کی خطبہ کی جگہ تھی اور آپ کے قیام کی جگہ تھی، اور یہاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، تو منبر پر ہر وقت دوران خطبہ آقا کے قدم لگتے. تو رب کائنات نے اس جگہ کو، منبر کی جگہ کو حوض کوثر کے لیے منتخب فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں قیامت کے دن اور جنت میں جو حوض کوثر سے تمہیں سیراب کیا جائے گا وہ حوض کوثر بھی قدمین مصطفیٰ کا چشمہ ہے. وہ چشمہ ہے، حوض کوثر وہ چشمہ ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ رہے ہیں منبر پر، وہاں سے وہ پھوٹا جائے گا. تو حوض کوثر بھی حضور کے قدموں کے نیچے. فہم تو اس لیے فرمایا وہ منبری علی حوضی، میرا منبر میرے حوض پر ہے. یعنی آقا علیہ السلام کی امت کو جو حوض کوثر کا ملے گا وہ بھی اشارہ دے دیا کہ لوگوں وہ بھی حضور کے قدموں کی نسبت سے ملنا ہے. تو جو حضور کے قدموں سے، نالین سے، قدمین سے جتنا جڑ جائے اتنا حوض کوثر کے قریب ہوگا، اتنی ہی اس کی پیاس بجھے گی. 2 فوائد ہوئے. اب اس کے بعد ایک تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے اسی حدیث پر. یہ ایمان کی حفاظت کے سارے اسباب بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ مدینہ میں رکھ دیا ہے. ایک حج وہاں چھوڑ دیا، باقی سب کچھ مدینہ منتقل کر دیا. جنت بھی ادھر منتقل کر دی، روضۃ من ریاض الجنہ، اور حوض کوثر بھی یہاں رکھ دیا. یہ تو نہیں کہا کہ جہاں کعبہ ہے اس کے نیچے حوض کوثر ہوگا، نہیں، منبر جہاں قدمین مصطفیٰ کے ہر جمعہ کو لگتے ہیں وہاں منبر، اس منبر کے نیچے حوض کوثر ہوگا.
اور پھر تیسری بات، حدیث کے لفظ ہیں ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کا باغ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ تو کیا مشکل تھی جب دونوں احادیث میں لفظ ہیں ما بین بیتی و ممبری، تو امام بخاری ترجمۃ الباب میں بھی یہی لفظ لاتے، چاہیے تھا کہ ترجمۃ الباب بھی یہی قائم کرتے۔ اب یہ امام بخاری کا عقیدہ سنیے، عقیدہ کیا عاشقان رسول تھے امام محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عاشقان رسول تھے۔ چاہتے تو باب ترجمۃ الباب اسی لفظ سے لیتے اور باب بھی یہی قائم کرتے، باب فضل ما بین البیت والمنبر، حضور کے گھر اور ممبر کے درمیان مقام کی فضیلت۔ حدیث کے مطابق ترجمۃ الباب ہوتا اور موافقت اور مطابقت ہو جاتی ترجمۃ الباب کی اور حدیث الباب کی، کہ مابین موافقت ہو جاتی۔ مگر حدیث الباب دونوں حدیثیں بیتی کا بیان کرتی ہیں، بیتی و ممبری، ترجمۃ الباب تنہا امام بخاری کا بین القبر والمنبر۔ اب یہ ترجمۃ الباب لگا کر امام بخاری یہ اشارہ دے رہے ہیں لوگوں کہ گھر اور ممبر کے درمیان جسے جنت بنا دیا گیا ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ اسے جنت بنا دیے جانے کا سبب حضور کی قبر انور ہے، وجود مبارک ہے، جہاں قبر بنی ہے اسی نے سارا خطہ جنت بنا دیا ہے، اور یہ فضیلتیں قبر مصطفیٰ کی برکت سے ہیں، قبر مصطفیٰ کی برکت سے ہیں، اور بیت مصطفیٰ کی برکت تو ہے ہی، چونکہ حدیث کا نفس مضمون یہی ہے، نفس مضمون یہی ہے۔ مگر امام بخاری نے لفظ بیت کی بجائے قبر کر کے حضور کی قبر کی زیارت کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا، قبر النبی کی زیارت کی اہمیت کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر النبی کی زیارت سے جانا، اس نیت سے جانا حرام ہے، ان کے عقیدے کی جڑ کاٹ دی امام بخاری۔ جو قبر النبی کی زیارت کی نیت سے جانا جائز نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت سے جانو، مسجد نبوی کو۔ اب ریاض الجنہ یہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، یہ آقا کا گھر نہیں ہے، بات سمجھیں۔ ریاض الجنہ روضۃ من ریاض الجنہ یہ حضور کا گھر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد نبوی ہے۔ اور امام بخاری بین القبر کا لفظ لگا کر یہ بتا رہے ہیں کہ تم مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کا سفر کہتے ہو کہ جائز ہے، اور قبر النبی کی زیارت کی نیت کا سفر ناجائز ہے، اور تم نے نہیں سوچا کہ مسجد نبوی ہے ریاض الجنہ، اور ریاض الجنت کو فضیلت مسجد ہونے سے نہیں ملی، قبر مصطفیٰ سے ملی ہے اور بیت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ مسجد نبوی ریاض الجنہ اس لیے بنی کہ اس کی حد حضور کے حجرے کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جہاں میرے آقا کی چار پائی دھوتی، جہاں میرے آقا سوتے اٹھتے بیٹھتے غسل کرتے، جہاں میرے آقا کی سکونت تھی، چونکہ اس حجرے سے جڑ گئی ہے اس مسجد کی حد، سو اس خطے کو ریاض الجنہ بنا دیا ہے۔ تو مسجد نبوی کا شرف حضور کی سکونت کے باعث ہے، حضور کی بیعت اور قبر کے باعث ہے۔ تو جو سبب بنا فضیلت اور شرف کا، اس کی زیارت کی نیت ناجائز ہو گئی، اور جو مسبب ہوا اس کی زیارت کی نیت جائز ہو گئی۔ امام بخاری نے اپنا عقیدہ واضح فرما دیا، اور پھر اس پر امام بخاری کے بعد اب امام مسلم کو لیتے ہیں۔ امام مسلم حدیث لائے ہیں، اور یہ حدیث اپنے اپنے طریق اور سند سے امام بخاری نے بھی کی۔ کیوں فرمایا کہ مدینہ میں ایمان کی حفاظت ہوگی، مکہ میں نہیں، مدینہ میں، اور شکر کر ایمان اپنی حفاظت اور امن کے لیے مدینہ آئے گا، مکہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اب امام مسلم سے جواب لیتے ہیں۔ امام مسلم کی کتاب الحج، صحیح مسلم، باب فضل المدینہ ودعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا بالبرکہ، کتنے محبت بھرے تراجم الابواب اور عنوانات ہیں۔ اب حدیث آقا علیہ السلام کی سبب بتا رہی ہے، کیوں؟ امام مسلم قتیبہ بن سعید کی روایت سے سند سے حدیث لائے ہیں۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، حدیث نمبر پہلی ہے
اس باب فضل المدینہ کی۔ حدثنا عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی عن ابن یحیی المازنی عن عباد بن تمیم عن امہ عبداللہ بن زید بن عاصم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا۔ اب سبب آ رہا ہے کیوں مدینہ جائے گا ایمان، مکہ نہیں مدینہ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم